بسم الله الرحمن الرحيم اور کیا چاہیے گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں گئے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں گئے اس کو روز جزا اور کیا چاہیے صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد الحمدللہ 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 وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور سراج السالکین محبوب العارفین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ کے حکم کے مطابق علم دین کی یہ محفل سجائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد رکھے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے. تو اگر ہم تر و تازہ رہنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب و مقبول بندوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خود بھی سنتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور انفرادی کوشش کے ذریعے، نیکی کی دعوت کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں سنتوں کا نور پہنچائیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینہ شریف ہجرت کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان فرمائی ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، الا تنصروہ، اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے،
فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد اس وقت کر چکا، اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ آپ کو کافروں نے مکے سے جلا وطن کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ دو میں سے ایک تھے جب آپ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، آپ نے اپنے صاحب سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے اس آیت مقدسہ میں یہ بتا دیا کہ اگر تم میرے رسول کی مدد نہیں کرو گے، آپ اب اندازہ لگا لیجئے، بہت سارے لوگ، کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ صاحب یہ جو مسجد ہے، یہ جو مدرسہ ہے، یہ جو دینی ادارے ہیں، یہ جو خیراتی ادارے ہیں، یہ جو فلاحی کام ہیں، یہ ہماری وجہ سے ہیں، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یہ سارے کام بند ہو جائیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھ لیجئے، وہ اپنے گھر کی حفاظت ابابیل سے بھی کرا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنی زیادہ مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو نیک عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ صاحب یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ اسپتال، یہ خیراتی ادارے ہماری وجہ سے چل رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کام لے لیتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، الا تنصروہ، ہاں اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو مجھے، میرے رسول کو تمہاری مدد کی کوئی حاجت نہیں، میرا رسول تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، جو مدد کرتا ہے، قرآن کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اپنے تن من دھن سے تم اگر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مدد کرو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، تو اپنے قدم کو بڑھائے گا تو میری رحمتیں دوڑ کر تجھے اپنے دامن کرم میں جگہ عطا فرما دیں گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم میرے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی نے تو اس وقت اپنے رسول کی مدد فرمائی۔ اللہ اکبر! کس وقت رسول کی مدد فرمائی؟ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ہجرت کر رہے تھے، مکے سے مدینہ شریف جا رہے تھے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کیوں چھوڑا؟ ہاں وہ مکہ جس میں بیت اللہ ہے، وہ مکہ جس میں حجر اسود ہے، وہ مکۃ المکرمہ جس میں مقام ابراہیم ہے، ہاں وہ مکہ مکرمہ جس میں صفا مروہ ہے، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس میں آب زمزم شریف ہے، انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہے۔
اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بڑا پیار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکہ کیوں چھوڑا؟ اذا خرج الذین کفروا، کافروں نے آپ کو انتہائی تکلیفیں دی، ناقابل برداشت اذیتیں دی، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ کو اپنی سکونت کا ایک مقام بنایا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آگے فرمایا ثانی اثنین، جب آپ ہجرت کر رہے تھے اس وقت آپ دو میں سے ایک تھے، اذ ہما فی الغار، جب غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، تو آپ کے جو صاحب تھے، اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ہیں۔ آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ میرے آقا جناب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ خوف زدہ ہیں، آپ پریشان ہیں۔ اللہ کے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے ابو بکر صدیق، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے ابو بکر اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ یہاں ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ آپ کی شان میں 181 احادیث مبارکہ ہیں، جس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی گئی ہے، جبکہ 88 احادیث کریمہ ایسی ہیں جس میں سیدنا ابو بکر صدیق و سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم کی شان بیان کی گئی ہے، جبکہ 17 احادیث کریمہ ایسی ہیں جس میں خلفائے راشدین کی شان بیان کی گئی ہے، جبکہ 14 احادیث کریمہ ایسی ہیں جس میں تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان بیان کی گئی ہے۔ کل اس طریقے سے 316 احادیث کریمہ ہیں جس میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان بیان فرمائی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان قرآن سے ثابت ہے، آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص تمام صحابہ کی صحابیت کا انکار کر دے وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت سے انکار کر دیا، آپ کے صحابی ہونے سے انکار کر دیا، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ آپ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ اپنے صاحب سے کہہ دیجئے۔ اب دیکھیے قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق کے معنی ہے آزاد۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اے ابو بکر تو جہنم سے آزاد ہے۔
اس دن سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا۔ آپ کا لقب صدیق بھی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لامکاں کی طرف گئے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا، جنت کا بھی مشاہدہ کیا، جہنم کا بھی مشاہدہ کیا۔ جب آپ واپس آئے، آپ نے آ کر قریش مکہ، سرداران قریش، مکے کے سرداروں کو آپ نے آ کر بتایا کہ میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے لامکاں گیا، اور وہاں پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا، جنت کا بھی مشاہدہ کیا، جہنم کا بھی مشاہدہ کیا، میں گیا بھی اور واپس بھی آیا۔ تو لوگوں نے مذاق بنایا کہ دیکھو اب یہ نیا دعویٰ کرتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب یہ بات بتائی، ابو جہل دوڑتا ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات مکے شریف سے مسجد اقصی گیا، بیت المقدس گیا، وہاں سے میں آسمانوں پر گیا اور گیا بھی اور آیا بھی، مختصر وقت میں یہ سارا معاملہ ہو گیا، اے ابو بکر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا طویل سفر مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف، یاد رکھ لیجئے زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلہ 500 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ یہ ایک آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، یہاں 7 آسمان ہیں، پھر 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات، جنت اور جہنم کا مشاہدہ، جانا بھی ثابت آنا بھی ثابت۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا طویل سفر کوئی کیسے طے کر سکتا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا، وہ جو تمہارا صاحب ہے نا، وہ جو تمہارا دوست ہے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کی دوستی کا تم دم بھرتے ہو، وہ جو ہے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم سچ کہتے ہو کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں غلط نہیں کہتا، تم جا کر پوچھ لو۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، میرے آقا نے کہی ہے، تو بالکل درست کہی ہے۔ میں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ ارے یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، میں نے تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کی ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، لیکن اس بات کی میں نے تصدیق کی ہے کہ اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے جنت کا مشاہدہ نہیں کیا، میں نے جہنم کا مشاہدہ نہیں کیا، لیکن میں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا، آج سے ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے. یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان اور بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں اگر کسی کا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ہر ایک پر اسلام کو پیش کیا، اس نے اسلام قبول کرنے میں تذبذب کا اظہار کیا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو فوراً قبول کر لیا. مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یمن تشریف لے گئے. یمن میں ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی. اس نے کہا، اے ابوبکر، کیا تم اہل حرم ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں حرم سے آیا ہوں. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، کیا تمہارا تعلق قریش سے ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرا تعلق قریش سے ہے. پھر فرمایا، تم تمیمی ہو؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہاں میں بنو تمیم سے میرا تعلق ہے. آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے یہاں حرم میں مکہ المکرمہ میں آخری رسول جب اعلان نبوت کرے گا، جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرے گا تو تم اس کی رسالت کو قبول کرنے والے ہوگے، اور تمہاری ایک نشانی ہے، وہ نشانی تم مجھے دکھاؤ. میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے، مجھے وہ نشانی پتا ہے کہ تمہاری ناف کے پاس ایک کالا تل ہے اور تمہاری بائیں ران پر بھی ایک نشانی ہے. جلدی کرو، اپنی قمیض اٹھاؤ تاکہ میں وہ نشانی دیکھوں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قمیض مبارک جب اٹھائی تو وہ سیاہ تل آپ کی ناف پر موجود تھا. اس راہب نے کہا، اے ابوبکر، تمہیں مبارک ہو، تم سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور ان کی رسالت کی تم گواہی دو گے، لہذا تکبر نہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں یمن سے واپس مکہ المکرمہ میں آیا. یہ وہ وقت تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تھا، اور مکے کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار وہ آپ کی رسالت کا انکار کر چکے تھے. جب میں مکہ المکرمہ پہنچا تو مجھ سے کہا، ابو جہل نے کہا، سرداران قریش نے کہا کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، اب تم بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اعلان نبوت کیا ہے، اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بڑے احسن طریقے سے ٹال دیا کہ ابھی تو تم جاؤ، بعد میں انشاءاللہ کچھ کرتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ان کو فارغ کر کے اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ اس وقت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں موجود تھے. میں نے دروازہ پہ دستک دی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، اسلام قبول کر لو. اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ میں آپ پر اسلام قبول کروں، آپ کو اللہ کا رسول مانوں. آپ نے فرمایا، ہاں. ابھی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ یمن میں تم نے کس بوڑھے سے ملاقات کی تھی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے،
کہ وہاں تو میری بہت سارے بوڑھوں سے ملاقات ہوئی تھی، آپ کس بوڑھے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بوڑھا جس نے تمہاری قمیض اٹھائی تھی اور تمہاری ناف پر تل کا تمہیں بتایا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھے اس نے بتایا ہے جو فرشتہ میرے پاس وحی لے کر آیا ہے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اسی نے مجھے اس واقعے کی خبر دی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا کسی تذبذب کے آپ نے اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ یہ آپ ہی کی کوششیں تھی کہ حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، آپ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کے عامل بن جائیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے گاؤں گاؤں، شہر شہر، صوبہ در صوبہ رائے خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار کیجئے اور انفرادی کوشش کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں پھیلائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہجرت کا جو انتخاب فرمایا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب تھا۔ اس آیت مقدسہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، ہاں مگر وہ جب تمام مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی۔ تو یہ شکایت تمام مسلمانوں سے ہے سوائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ تو یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دیکھیے کیا شان ہے صدیق اکبر کی۔ شب معراج میں فرشتوں کا سردار سیدنا جبرائیل امی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جو کہ فرشتوں کا سردار ہے، اور یہاں پر اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں، ہجرت کے موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ شان ہے صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر تیار ہیں۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ حکم فرمائیں، یہ غلام آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کے پاس 40,000 درہم یا دینار تھے۔ یہ بہت بڑا اثاثہ تھا۔ 35,000 درہم یا دینار آپ خرچ کر چکے تھے۔ اب ہجرت کے موقع پر صرف 5,000 درہم یا دینار تھے۔ آپ کے اہل و عیال مکہ المکرمہ میں موجود ہیں۔ آپ نے وہ سارا مال و اسباب 5,000 درہم یا دینار وہ بھی اپنے ساتھ لے لیے تاکہ ہجرت کے موقع پر کام آئیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ
جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، مکہ المکرمہ سے آپ نے ہجرت شروع کی، غیر معروف راستہ آپ نے اختیار کیا، کیونکہ مدینہ المنورہ سے لوگ مکے آتے تھے حج کرنے کے لیے، اور مکہ المکرمہ کے لوگ مدینہ المنورہ جاتے تھے اعلیٰ قسم کی کھجوریں لینے کے لیے، اس لیے آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق و سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا یا ان کی اطلاع دے گا، فی کس اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا انعام تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے ہمراہ جب غار ثور پہ پہنچے، آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔